بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل MRC ناولز۔ جی ویورز، ہمارا ناول چل رہا ہے ڈاکہ زن قصہ نمبر 5 آج ہم ریڈ کریں گے۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ کر دیا کریں۔ پھر میں نے ان دونوں کو تاکید کی کہ وہ ہماری اس کارروائی کا کسی سے کوئی ذکر نہ کریں۔ اس کے بعد میں حوالدار کے ساتھ خوشیہ کے گھر سے نکل آیا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، لگتا ہے کھوجی کچھ زیادہ دور نکل گیا ہے، ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ یہ ایک اچھی اور خوش آئندہ بات ہے، میں نے تھانے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا۔ میں محسوس کر رہا ہوں وہ کوئی اہم خبر لے کر تھانے پہنچیں گے۔ کانسٹیبل اور کھوجی وزیر علی کو میں نے ہدایت کی تھی کہ اگر انہیں اپنے کام میں زیادہ دیر لگ جائے تو پھر خوشیہ کے گھر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ سیدھا تھانے ہی آ جائیں۔ حوالدار نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، کھوجی کی تاخیر سے خوش آئندہ بات کا کیا تعلق ہے؟ فرزند علی، میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر اب تک وہ واپس نہیں آئے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ کھوجی کو ڈاکو کا کوئی سراغ مل گیا ہے۔ کھرا اس کی مدد کر رہا ہے اور وہ یہ جاننے کے لیے بہت دور نکل گئے ہیں کہ ڈاکو کس طرف سے آئے تھے۔ مجھے امید ہے وہ کوئی خوشخبری لے کر ہی واپس آئیں گے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ایک مرتبہ سلطان ڈاکو کا کوئی سراغ مل جائے تو پھر میں اسے بتاؤں گا کہ حوالدار فرزند علی کس مصیبت کا نام ہے۔ میں نے بھی اس کی ساری ڈاکو گیری ناک کے رستے باہر نہ نکال دی تو اپنے باپ کا نہیں۔ فرزند علی کے لہجے میں بڑی تپش تھی۔ میں نے اس کے ادا کیے ہوئے الفاظ میں خاصی آنچ محسوس کی، اور یہ سب اس واقعے کا نتیجہ تھا جو آج صبح تھانے میں پیش آیا تھا۔ حوالات سے سلطان ڈاکو کو چھڑا کر لے جانا فرزند علی کی بے عزتی تھی۔ اسے بے بس کر کے وہ پالا مارا گیا، جس کی وجہ سے اس کا دل و دماغ غم و غصے سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ایک فطری رد عمل تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سلطان ڈاکو کی گرفتاری کے سلسلے میں میں فرزند علی کو اپنے ساتھ رکھوں گا تاکہ وہ اپنے جذبات کی تسکین کر سکے۔ اس طرح اس کا غبار بھی نکل جاتا اور مجھے بھی ایک جوشیلا، خطرات میں کود پڑنے والا ساتھی میسر آ جاتا۔ مجھے امید تھی فرزند علی اپنی حسمیت کا بدلہ لینے کے لیے جان کو داؤ پر لگا سکتا تھا۔ تم فکر نہ کرو فرزند علی، میں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ بہت جلد سلطان ڈاکو میرے تھانے کے حوالات میں ہوگا، یعنی ایک مرتبہ پھر تمہارے حوالے۔ میں اس لمحے کو جلد از جلد دیکھنا چاہتا ہوں جب ایسا ہو جائے۔ وہ بھری ہوئی آواز میں بولا، ملک صاحب، آپ سوچ نہیں سکتے مجھے اپنی ناکامیابی پر کتنی شرمندگی ہے۔ میں سود سود سلطان سے حساب کرنا چاہتا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے، اس مشن میں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کے شانے پر تھپکی دی اور کہا، تم ضرور کوئی کارنامہ انجام دو گے، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں قدم قدم پر اپنے ساتھ رکھوں گا۔ میں سوچ بھی سکتا ہوں اور محسوس بھی کر رہا ہوں اس وقت تمہارے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ مجھے تمہارے جذبات کا پوری طرح احساس ہے۔ پھر میں نے اس کی دل جوئی کی خاطر کہا، وہ یہ تم ناکامیابی اور شرمندگی کی کیا بات کر رہے ہو؟ ناکامیاب تو تم اس وقت ہوتے جب تمہیں کوشش کرنے کا موقع ملتا۔ تمہیں تو پہلے ہی مرحلے پر بے بس کر دیا گیا تھا۔ بہرحال تمہاری ندامت یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ تم ایک غیرت مند اور خوددار شخص ہو۔ مجھے تم جیسے جوانوں پر فخر ہے فرزند علی۔ اشک جوئی اور دل جوئی سے قطع نظر فرزند علی کا ریکارڈ ایسا شفاف اور قابل فخر تھا کہ میں اس کی کارکردگی سے مطمئن تھا۔ ایک وقتی ناکامیابی نے اسے ہر درجہ دل برداشتہ کر دیا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس کا ولولہ زندہ تھا اور وہ سلطان کو دوبارہ حوالات کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ اس کے جذبات قابل قدر تھے۔ اس موقع پر میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور ٹھوس لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو فرزند علی، کامیابی ہماری راہ دیکھ رہی ہے۔ ہم بہت جلد سلطان علی تک پہنچ جائیں گے، وہ زیادہ دیر تک بچ نہیں سکے گا۔ تم دیکھو گے
ان قریب وہ ڈاکو ہمارے تھانے کی فضا میں سانس لے رہا ہوگا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ملک صاحب، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ پوچھا ملک صاحب آپ کو یہ بات کچھ عجیب سی نہیں لگ رہی؟ ہم باتیں کرتے ہوئے تھانے کی جانب قدم بڑھا رہے تھے۔ اچانک فرزند علی نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے بے ساختہ پوچھا کون سی بات؟ اس نے میرے چونکنے پر کہا میں سونی کی بات کر رہا ہوں جناب۔ اگر ڈاکو اسے واقعی ساتھ لے گئے تھے تو پھر تھانے میں حوالدار کا سیاق و سباق کرتے جانا لازمی بات تھی۔ اس وقت وہ کہاں تھی؟ میں نے آپ کے سوالات سے اندازہ لگایا ہے کہ خوشیہ کا بیان جھوٹ نہیں بول رہا تھا، تو مارکے میں وہاں فرزند علی کا یہ حصہ آپ کو ہضم نہیں ہوا؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا یہ سونی والا واقعی کسی معمے سے کم نہیں۔ تم اس میں بات کے اختتام پر معاملہ سے مجھے بھی الجھا رہا ہے۔ اگر خوشیہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ گیند اسی کے کورٹ میں ڈال دی تو وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، خوشیہ اور بخت بھری کی باتوں سے تو مجھے لگتا ہے وہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے۔ ان کے غم اور حالت کو دیکھ کر یقین آ جاتا ہے کہ ڈاکو سونی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب آ جا کر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ ڈاکوؤں کی تعداد 6 سے زیادہ تھی، 7 یا 8۔ وہ ایک لمحے سانس لینے کی خاطر رکا تو مجھے محسوس ہوا وہ میرے ہی انداز میں سوچ رہا ہے۔ میں بھی سردست اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ ڈاکو کا کوئی 7واں یا 8واں ساتھی بھی تھا جو سونی کے ساتھ رہا ہوگا۔ خوشیہ کے گھر میں وہ داخل نہیں ہوا یا ہوئے ہوں گے 2 ساتھیوں کی صورت میں، بلکہ نگرانی اور حفاظت کی پیش نظر وہ باہر ہی رک گئے ہوں گے، اور تھانے پر ہلہ بولنے سے پہلے ہی وہ سونی کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے ہوں گے۔ یہ سب امکانات تھے جو ہوں گے پر مشتمل تھے۔ فی الحال حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ حوالدار کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ڈاکو کا جو ساتھی سامنے نہیں آیا یا آئے، ممکن ہے وہ سونی کے ساتھ پہلے ہی جنگل کی طرف نکل گئے ہوں۔ باقی ڈاکو اپنے سردار کو چھڑانے کے بعد اس طرف گئے ہوں گے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن ایک بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی کہ ڈاکو نے خوشیہ کے گھر میں 2 گھنٹے تک قیام کیوں کیا؟ حوالدار نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے ابھی بھی اس کے ذہن میں کوئی تازہ ترین خیال آیا ہو۔ پھر وہ انکشاف انگیز لہجے میں گویا ہوا، ملک صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے ڈاکوؤں کو اپنے کسی ساتھی یا ساتھیوں کا انتظار ہو، اس لیے انہوں نے خوشیہ کے گھر کو موضوع انتظار گاہ جان کر 2-2.5 گھنٹے وہاں گزار لیے۔ میں جس ممکنہ ساتھی یا ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ سونی انہی کے ساتھ گئی ہو۔ بعد ازاں جنگل میں وہ سب آپس میں مل گئے ہوں۔ وہ چند لمحے تک متوقف رہنے کے بعد بولا، خوشیہ نے 6 ڈاکوؤں کو دیکھا، اور تھانے کے عملے نے بھی 6 حملہ آور ڈاکوؤں کا ہی دیدار کیا، اس لیے بھی ذہن 7واں 8ویں کی طرف نہیں جا رہا۔ اگر خوشیہ کی بیٹی سونی واقعی ڈاکوؤں کے پاس ہے تو پھر ممکنہ 7واں 8واں ڈاکو کے بارے میں اپنی سوچ میں گنجائش پیدا کرنی ہوگی۔ حوالدار کا تجربہ بہت جاندار اور حالات کے عین مطابق تھا۔ میں نے اس کی تائید کی اور کہا، ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے ایس پی صاحب میری درخواست پر غور کرتے ہوئے ہمیں مزید نفری مہیا کریں گے۔ فوری طور پر نہیں، 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبل کو خوشیہ کے گھر کی نگرانی پر مامور کرنا ہوگا، اور وہ بھی سادہ لباس میں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے جملہ ختم کر کے سوالیہ نگاہ سے حوالدار کو دیکھا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے آپ نے بھی ڈاکو کے وعدے والی بات پر یقین کر لیا ہے۔ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ بے یقینی بھی شامل تھی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے ایسی سطح سوچ رکھنے والا تھانہ دار سمجھتے ہو؟ وہ نہیں جناب، میں آپ کو بالکل ایسا نہیں سمجھتا، وہ قطعیت سے بولا۔ اس لیے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ خوشیہ کے گھر کی نگرانی سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب ڈاکو حسب وعدہ آج شام کو سونی کو چھوڑنے آئیں تو انہیں قابو کر لیا جائے، یا ان کا تعاقب کر کے ان کے ٹھکانے کا پتہ لگایا جائے۔ مجھے چونکہ یقین نہیں آ رہا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے اس بات کا یقین کر لیا ہے؟ اگرچہ حوالدار نے خاصی گھما پھرا کر بات کی تھی،
تاہم میں اس بات کا مقصد اور مطلب سمجھ گیا۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، فرزند علی، سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ڈاکوؤں کے وعدے کا 1% بھی یقین نہیں، لیکن واقعات کے اس پہلو کو میں سرے سے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ایک بات سامنے آئی ہے تو اسے اہمیت ضرور دینا چاہیے، چاہے کم ہی صحیح۔ چنانچہ میں نے بات ادھوری چھوڑ کر ذرا توقف کیا، پھر مزید کہا، میں 1 اور 99% کے حساب سے چل رہا ہوں۔ میرے نزدیک، یعنی میری تفتیش کے نزدیک، 1% امکان اس بات کا ہے کہ ڈاکو کا کوئی ساتھی اپنے وعدے کے مطابق سونی کو پہنچانے خوشیہ کے گھر آئے، اور 99% میں یہ سوچ کر 2 کانسٹیبلوں کو خوشیہ کے گھر کی نگرانی پر مأمور کر رہا ہوں کہ ممکن ہے اس دوران میں خوشیہ یا اس کی بیوی سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو ہمارے لیے بند راہوں کو کھول دے۔ میں نے ذرا وقفہ کر کے حوالدار کے چہرے پر تاثرات کا جائزہ لیا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے آنکھیں بند کر کے خوشیہ کی بات کا 100% یقین نہیں کیا فرزند علی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں پہلا سبق یہی دیا جاتا ہے کہ جو نہیں جیسی نظر آ رہی ہو اسے ویسا نہ سمجھا جائے، بلکہ اس پر شک کیا جائے کہ اس کے پیچھے کچھ اور چھپا ہوا ہے۔ بعض اوقات ہمیں اپنی ذات پر بھی شک کرنا پڑتا ہے۔ یہ شک تو بڑے کام کی چیز ہے ملک صاحب، حوالدار نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا اور کہا، ہاں، اگر اس کا استعمال عقل مندی سے کیا جائے تو، ورنہ یہی شک تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ شک کو صرف پیٹرول کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اس کو ماچس دکھاتے وقت مثبت سوچ کو ذہن میں بسائے رکھنا از حد ضروری ہے۔ یہ ٹھیک ہے، تفتیش کی گاڑی شک کے ایندھن سے آگے بڑھتی ہے، لیکن منفی سوچ کے ساتھ اگر اس ایندھن کو استعمال کیا جائے تو انجن میں آگ بھی لگ سکتی ہے۔ ہم اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے لگ بھگ دوپہر 2 بجے تھانے پہنچ گئے۔ کھانے کا وقت گزر چکا تھا، لیکن کوئی خاص بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا سبب وہ خاطر و مدارت تھا جو خوشیہ کے گھر میں بخت بھری نے ہماری کی تھی۔ اسی شام کو کھوجی وزیر علی کانسٹیبل کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس کے چہرے سے دبا دبا جوش ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا کہ تھانے پہنچتے ہی میں نے 2 سادہ لباس کانسٹیبلوں کو خوشیہ کے گھر کی نگرانی کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں نے انہیں خصوصی ہدایات بھی دی تھی۔ وہ 2 اہلکار میرے آزمائے ہوئے تھے۔ کھوجی کرسی پر بیٹھ چکا تھا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وزیر علی، تمہارا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ تم نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ آپ اسے جزوی کامیابی کہہ سکتے ہیں، وہ محتاط لہجے میں گویا ہوا۔ میں نے یہ سراغ لگا لیا ہے کہ ڈاکو کس طرف سے آئے تھے، اس کا انکشاف چکا دینے والا تھا۔ میں نے پوچھا، تو پھر کیا نتیجہ سامنے آیا ہے؟ جناب، ڈاکوؤں کا وہ جتھا جنگل کی طرف سے ہی آیا تھا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں اچھل پڑا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو وزیر علی؟ میں نے وہی کہا جو میرے علم و ہنر نے مجھے بتایا ہے، لیکن جنگل تو مشرق کی جانب ہے، جبکہ بستی مغربی سمت میں واقع ہے۔ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں سرکار، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ جنگل اور بستی انہی سمتوں میں واقع ہے، لیکن میں بھی غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے ڈاکو کا کھرا اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم اپنی بات کی وضاحت کرو۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب، بات دراصل یہ ہے کہ ڈاکو نے اچھی خاصی ڈرامہ بازی سے کام لیا ہے۔ پتہ نہیں ان کی یہ احتیاط کس وجہ سے تھی۔ بہرحال وہ تھوڑی دیر رک کر دوبارہ گویا ہوا۔ 6 ڈاکو کا وہ دستہ جنگل سے جنوب مغرب کی سمت سفر کرتے ہوئے بستی تک پہنچا تھا۔ اس قومی سفر میں وہ فرید پور کے نزدیک سے گزرے جو ہمارے تھانے کے جنوب میں واقع ہے۔ اگر وہ جنگل سے سیدھا رسول نگر بستی کی جانب سفر کیا جائے تو رستے میں ہمارا تھانہ آئے گا اور یہ فاصلہ زیادہ سے زیادہ 1 میل ہوگا، جبکہ ڈاکو نے جس گولائی میں سفر کیا ہے اس صورت میں انہیں لگ بھگ 3 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑا۔ وہ جنگل سے رسول نگر پہنچے، پھر خوشیہ کے گھر میں قیام کیا، اس کے بعد تھانے پر یلغار کی اور واپس جنگل کی طرف پلٹ گئے۔ کھرا تو یہی کہانی سنا رہا ہے جناب۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں صبح جنگل میں مزید کھرا اٹھانے کے لیے آ جاؤں گا۔
رات کے وقت اندھیرے میں یہ کام ممکن نہیں ہوگا۔ کھوجی اپنی تجرباتی رپورٹ پیش کر چکا تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں اس کی فنکارانہ صلاحیتوں کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ کہہ رہا تھا تو پھر یقیناً ڈاکوؤں نے یہی روٹ اختیار کیا ہوگا، لیکن الجھن کا باعث یہ تھی کہ اگر انہوں نے یہ ٹانگ کیوں رچایا؟ اگر یہ کام وہ سیدھے سیدھے جنگل سے تھانے پہنچ کر بھی کر سکتے تھے، ایک لمبا راستہ طے کر کے وہ خوشیہ کے گھر سے کیوں پہنچے؟ خوشیہ کے گھر میں ان کا قیام میرے حلق سے نہیں اتر رہا تھا، اور جب بھی اس کا خیال آتا میں الجھن میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ ڈاکو کا گھر ان کھیتوں کی جانب جائے گا جس کے بعد بڑی نہر تھی۔ کھوجی کی رپورٹ تو میرے اندازے کے بالعکس سامنے آئی تھی۔ میں نے سوہنی کے خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کھوجی وزیر علی سے سوال کیا، تمہارا کام مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں، لیکن پھر بھی میں اپنی تسلی کے لیے تم سے ایک ایسا سوال کر رہا ہوں جو تمہارے ہنر کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سوال کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دینا۔ وہ زیر لب مسکرایا اور گہری سنجیدگی سے بولا، مجھے آپ کے کسی مشکل سوال سے بہت خوشی ہوگی جناب۔ اپنے فن اور ہنر کو جانچنے کے لیے ایسی مشکلات کا ہونا ضروری ہے، ورنہ صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں، میں اپنی سوچ سمجھ کے مطابق جواب دوں گا۔ جی ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ آج کی ایپیسوڈ نمبر 5؟ اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک کمنٹ لازمی کر دیا کریں، اور اپنی پسند کے ناول کے لیے کمنٹ میں لازمی بتا دیں۔ بہت شکریہ۔